السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں لیکن اس وقت ہمارا ذہن ادھر ادھر دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اسلام کے اندر اس کا کوئی علاج ہو، کوئی ایسی تدبیر ہو کہ ہماری نماز میں دل لگے اور ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ نماز میں ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے اور پوری توجہ کے ساتھ ہم نماز کو ادا کریں۔ جواب یہ ہے، اس سلسلے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دو طریقے ہم لوگوں کو سکھائے ہیں۔ ایک حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کو حاضر و ناظر ہونے کا پورا یقین دل میں محسوس کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے تو یہ ضرور خیال کرو کہ آپ کے نماز کے پڑھنے کو، آپ کے کھڑا ہونے کو، آپ کے رکوع کو، سجدے کو، آپ کے تسبیح و تحمید کو، آپ کے جو بھی نماز کے اندر دعائیں سورتیں پڑھتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ یہ نمازی خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ دوسری تدبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نماز کو اس طرح پڑھو گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے، یعنی موت کا فرشتہ تمہارے سامنے کھڑا ہو کر ہے اور اس کے بعد کوئی اور نماز تمہیں پڑھنا نہیں ہے، بس یہی آخری نماز ہے۔ اس تصور کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے ضرور آپ کے نماز میں پورے اخلاص کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ پڑھ سکیں گے۔ یہ دو تدبیریں حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ کہ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑو گویا تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ اگر یہ مقام آپ کا نہیں ہے تو کم از کم اتنا دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز کو آخری نماز سمجھو۔ اگر اس خیال سے ہم نماز ادا کریں گے ضرور نماز کے اندر ادھر ادھر دل بھٹکنے سے، ذہن بھٹکنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تیسری ایک بات علماء کرام فرماتے ہیں، اگر نماز کے جو بھی سورتیں دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا ہے، جو خاص طور سے 10 سورہ آخر کے سورہ فیل سے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے قل اعوذ برب الناس تک جتنے بھی سورتیں ہمیں یاد ہیں، کم از کم ان سورتوں کا مفہوم ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ سورہ فیل کے اندر اللہ رب العالمین اصحاب فیل کے واقعے کو، ابرہہ بادشاہ کے ہلاکت کو اور اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو کیسے حفاظت فرماتے ہیں، اس واقعے کو، پورا واقعہ ہمارے ذہن میں ہونا ہے۔ مثال کے طور پر تبت یدا ابی لہب وتب پڑھتے ہیں تو ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخی کیا اس کے بارے میں وہ سورہ نازل ہوا۔ اس طرح انا اعطینا کل کوثر جو اگر سورہ پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم ہمیں معلوم ہونا، اسی طرح تحیات کا، اور اسی طرح جو بھی دعائے معثورہ اور اس کے علاوہ رکوع کی تسبیحات اور سجدے کی تسبیحات، اس کا ترجمہ بھی ہمیں معلوم ہو، اور اس کے بعد ہم نماز ادا کریں گے ضرور انشاءاللہ ہمارا خیال، ہمارا دھیان ادھر ادھر دکان کاروبار میں گئے بغیر اللہ کے سامنے